بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمرو بن لہی اور بتحبل۔ بہت دن لڑائی جاری رہی، بڑا خون خرابہ ہوا۔ آخر فیصلہ ہو گیا بنو جرہم نکل جائے۔ لڑائی ختم ہو گئی، بنو جرہم نے ہار مان لی اور چلے گئے۔ بنو خزاعہ جیت گئے۔ وہ مکہ کے مضاف مرا زہران سے اتر کے مکہ کے اندر آ گئے، مکہ کے متولی بن گئے۔ انہیں اپنی جیت پہ اتنا غرور تھا کہ سال ہا سال تک انہیں خیال بھی نہ آیا کہ خانہ کعبہ سے 40 قدم پہ جو زمزم کا کنواں ہوا کرتا تھا وہ کہاں گیا۔ ویسے بھی مضاف میں رہنے کی وجہ سے وہ اندر کی تفصیلات سے زیادہ آگاہ نہ تھے۔ بستی میں اکا دکا اور کنواں بھی بن گیا تھا۔ زمزم کی انہوں نے پرواہ نہ کی، الٹا وہ اس جگہ سے اٹھوائے ہوئے صفا اور مروہ کی پہاڑیوں پہ رکھے بدکار اصاف اور نائلہ کے بتوں کو واپس اسی جگہ پہ لے آئے، خوب تیل گھی سے چمکایا، پھر ان پتھروں کو نذرانے چڑھائے اور وصول کیے۔ ہارے ہوئے بنو جرہم کے لوگ اپنے اونٹوں پہ سوار ہو کے اس وادی سے نکل گئے۔ وہ لوگ غمگین تھے، اداس اشعار پڑھتے جا رہے تھے۔ کہا جاتا ہے بنو جرہم کے یہ کہے ہوئے دکھ بھرے بول عربی زبان کے پہلے پہل کے اشعار ہیں جو انہوں نے خدا کے گھر سے دور جاتے ہوئے روتے روتے کہے۔ ان کے جاتے ہی وادی مکہ میں خزاعہ قبیلے کا سردار عمرو بن عامر رئیس مکہ بن گیا۔ کہنے کو اس قبیلے نے 450 سال تک مکہ کی حکمرانی کی۔ آخر جس کا حق تھا اسے مل کر رہا، مگر اس عرصے میں مکہ کی وادی میں عجیب واقعات رونما ہو گئے۔ کوئی 100 سال خانہ کعبہ کی چار دیواری کے اندر بت نہیں آئے۔ صحن میں ضرور اصاف اور نائلہ کے ان گھڑے بت پڑے رہے۔ جرمیوں نے کچھ عرصہ انہیں صفا اور مروہ پہ بھی رکھا۔ خزاعہ والے پھر ان بدکاروں کے نشان کو گمشدہ آب زمزم کے کنویں کے پاس خانہ خدا کے سامنے 40 گز کے فاصلے پہ لے آئے۔ پھر ایک بدبخت آدمی آ گیا، بنو خزاعہ کے قبیلے کا رئیس بن گیا۔ وہ عمرو بن لہی تھا۔ ہوا یوں کہ وہ بہت امیر ہو گیا تھا، 20,000 اونٹوں کا مالک تھا۔ ہر 1,000 اونٹوں کے بعد ایک اونٹ کی آنکھ پھوڑ دیا کرتا تھا تاکہ نظر بد سے اس کے باقی اونٹ بچے رہیں۔ یوں اس کی ملکیت میں 20 ایک آنکھ والے اونٹ پھرا کرتے تھے۔ حج کے دن آتے تو وہ 10,000 اونٹوں کی قربانی کرتا، 10,000 کپڑوں کے جوڑے حاجیوں کو پہناتا، گھی شہد اور شکر پلاتا۔ ریاست عظمت اور سرمایہ اور ذاتی زور بازو کے باعث وہ اپنی قوم کا سورما تھا۔ دور دراز کے علاقوں میں بڑے لمبے تجارتی قافلے لے کر سفر کرتا تھا۔ ایسا ہی ایک بد نصیب سفر تھا جب وہ ایک دفعہ مکہ سے شام کے علاقے بلقا میں ٹھہرا۔ وہاں عمالقہ کی حکومت تھی، وہ لوگ بت پوجنے والے تھے۔ یہ اس کے شہر اور بستیوں میں گھومتا پھرتا ان کے کسی مندر میں جا پہنچا۔ رنگا رنگ لکڑی کے، پتھر اور دھات کے سجے سجائے بت استادہ ہیں، اور مقامی لوگ ہاتھ جوڑے ان سے اپنے دلوں کی خواہشوں کی فریاد کر رہے ہیں۔ کوئی اولاد کے لیے منتیں کر رہا ہے، کوئی مال و جواہر کے لیے تڑپ رہا ہے، اور کوئی بتوں سے بارش طلب کر رہا ہے۔ عمرو بن لہی کے ساتھ اس کے میزبان ساتھی تھے۔ یہ سب کچھ دیکھ کے بڑا حیران ہوا، پوچھنے لگا یہ مٹی پتھر اور لکڑی کے بنائی ہوئی چیزیں کیا ہیں جن سے تمہارے لوگ فریاد کر رہے ہیں؟ وہ بولے ہم نے اپنے خدا بنائے ہیں۔ اپنے خدا؟ تم خود بناتے ہو؟ ہاں۔ کیوں؟ ان سے جو مانگا جاتا ہے وہ یہ دے دیتے ہیں۔ مجھے بھی دیں گے؟ اپنے کچھ خدا کچھ بت۔ وہ لالچی کم عقل اور کوتاہ اندیش تھا، اسے اندازہ ہی نہ ہوا کہ جس چیز سے وہ مانگنے بیٹھے ہیں وہ ان انسانوں سے کمتر اور حقیر ہیں۔ کیسے ان کی دعاؤں کو قبولیت دے سکتے ہیں؟ الٹا خود انہیں دیکھ کر انہی کی طرح ہاتھ پھیلا کے ان کے بتوں کے آگے بیٹھ گیا۔ عرب کے بت کدے۔ عمرو بن لہی کا شام سے واپسی کا سمے آیا تو مندر کے بڑے پروہت سے بولا سرکار، ہمارے پاس بہت بڑا خدا کا گھر ہے مگر اندر سے خالی ہے، 2 دروازے لگے ہیں۔ کئی بار اندر گیا ہوں، اندر کچھ بھی نہیں، پھر بھی باہر کھڑے ہزارہ لوگ اسے سجدہ ٹیک کے اپنی مانگیں مانگتے ہیں۔ تم ہم پہ ایک کرم کر سکتے ہو؟ وہ بولے بول۔ یہ کہنے لگا مجھے اپنے مندر کا ایک بڑا سا بت دے دیں، اسے میں اپنے کعبے میں لگاؤں گا۔ انہوں نے اسے ایک بدحیث سا
सुर्ख अकीक के पत्थर का इंसानी शक्ल में तराशा हुआ टुकड़ा दे दिया। उसका दायां हाथ टूटा हुआ था और बोले, ये हबल है, इससे मांगना, इसके नारे लगाना, जय हबल। हबल अब मेरा खुदा है। उसने खुदा को यूं उठाया जैसे कोई बच्चा गोद लेता है, फिर अपने खुदा हबल को ऊंट पे औंधा लटा के शाम से मक्का में ले आया और खाना काबा के सामने अपनी सारी कौम को इकट्ठा करके कहने लगा, देखो, तुम्हारे लिए तुम्हारा खुदा लेकर आया हूँ। ये हबल है, इसके नारे लगाओ, कहो जय हबल की। लोग नारे लगाने लगे। बच्चों की तरह उन्हें खिलौना मिल गया। बच्चे उससे खेलते रहे, बड़े उसके आगे माथा टेकने लगे। इन सब ने उसे उठा के खाना काबा का दरवाज़ा खोल के अंदर सजा दिया। खुद खाना खुदा की दहलीज पे माथा रख के बैठ गए। हबल कुरैश का सबसे बड़ा बुत था। उसका दायां टूटा हुआ पत्थर का हाथ कुरैश वालों ने सोने का बनवा के लगा लिया। हबल दरअसल बाल की तहरीफ है। बाल एले शाम का देवता था। इससे मंसूब बलबक शाम का कदीमी शहर है। बाल के लगवी मैनी कुव्वत और मजाज आका के लिए जाते थे। कुरान में बाल शोर के मैनी में इस्तेमाल हुआ है। हबल खास खाना काबा में नस्ब था। एक पुरोहित भी उन्हें मिल गया। वो शायद कुछ अरसा शाम में बुतखानों में रह के बुतों के नाम से लोगों को डराने के फन से आगाह था। बस्ती में कोई आफत आ जाती तो वो लोगों को हबल की तरफ मतवज्जा करके डराने लगता। कहीं लड़ाई झगड़ा हो जाता, कहता, आओ इधर हबल फैसला करेगा। हबल के बहाने उसने खुद 7 तीर हबल के चरणों पे रखे थे। कुछ पे लिखा था नाम मतलब हाँ और कुछ पे ला मतलब नहीं। जैसे सिक्का लेके इससे हेड और टेल का टॉस करते हैं, वो तीरों से फैसले करने लगा। कहता, आओ इधर हबल फैसला करेगा। जारी है। जज़ाकल्लाह खैर।